باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اسی آیت شریفہ کی تفسیر پچھلے ہفتے بھی ہوئی تھی اور آج بھی اسی کی ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ وقت ملا تو آگے چلیں گے، نہیں تو اسی پہ بات پوری کر دیں گے۔ میں اپنی ایک دو بات آپ کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ ہم سب کا مقصد زندگی اور دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ کے احکام، اللہ کے حکم یہی دین ہے۔ ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ دینداری ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کو نہیں سمجھیں گے تو ان کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے، یہ سمجھو آپ۔ اب یا تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاویں گے، یا اپنی خاندانی، اپنی برادری کی رسم و رواج کے مطابق کریں گے، اور یا دنیا میں جس کا بول بالا ہو، جیسا کہ مغربی طاقتوں کا، یہود و نصارہ کا، یا ہمارے ملک میں ہندوؤں کا، بس پھر ہم ان کے مطابق کرنے لگیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کے مطابق زندگی گزارنے کے واسطے اور دین پر چلنے کے واسطے بہت ضروری ہے علم دین اور ان احکام اور مسائل کا علم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اب اس آیت شریفہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے طلاق کا مسئلہ بتایا گیا۔ پچھلے ہفتے کی میں بات لوٹا دوں، یہاں دو باتیں آپ کو بتائی گئی تھی۔ ایک بات تو بتائی گئی تھی، یہ کہاں بج رہا، کس کا بج رہا، پیچھے بج رہا کہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی تھی کہ بعض مذہبوں میں، بعض قانونوں میں نکاح کے بعد طلاق ہی نہیں ہے، تو وہاں طلاق کیوں نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھائی گئی تھی۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ طلاق نہ ہونے کا نقصان کیا ہے، طلاق کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں کیا ہیں۔ ان پریشانیوں سے عاجز آ کر ان لوگوں نے بھی اپنے قانون میں طلاق کا قانون شامل کیا، یہ۔ اور بس اتنی ہی بات پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے بات تفصیل سے بتائی تھی میں نے آپ کو۔ اب نمبر 2، یہ بات پچھلے ہفتے کی ہے۔ نمبر 2 کہ طلاق جائز ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو وہ حدیث پاک میں پھر لوٹا دوں جو پچھلے ہفتے بتائی گئی تھی کہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک طلاق دینا ہے، اور بغیر ضرورت اور بلا وجہ، بغیر قصور، یوں کہہ لیجیے گا، جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کو اتنی ناپسند ہے یہ۔ اور اگر کوئی عورت بلا وجہ کا مطلب بتایا تھا اور بتا دوں گا آگے چل کر، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اللہ نے اس کو یہ سزا سنائی ہے کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جاوے گی، بلکہ جنت سے اتنی دور رہے گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ یہ اس کے باوجود ضرورت کی بنا پر اس کو جائز رکھا گیا ہے۔ پھر وہ بات
جو میں نے بالکل خلاصے کے طور پر آپ کو بتائی تھی وہ پھر لوٹا رہا ہوں کہ جب طلاق دی جائے گی، بلا ضرورت طلاق دی جائے گی، تو ہم بتائیں گے کہ دین میں یہ چیز ناپسند ہے، طلاق مت دو، بلا ضرورت طلاق مت دو، کثرت سے طلاق مت دو یہ۔ اور اگر کوئی طلاق کے قانون ہی کو ناجائز اور غلط کہنے لگے تو پھر ہم قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کریں گے اور عقل سے بھی اس کو ثابت کریں گے کہ طلاق کا قانون اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں جو نئے حضرات ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو پچھلے ہفتے شریک تھے ان کو تو دوبارہ بلکہ تبارہ ہو گئی، ان کو تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کو بھی خوب اچھی طرح سمجھیو۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے قانون دانوں کو، سپریم کورٹ کے وکیلوں کو بھی سمجھنی، تو میں صحیح کہہ رہا اس مسئلے کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ بھی سمجھ جائیں گے اگر آپ کو پچھلے دنوں کا معاملہ یاد ہوگا تو۔ طلاق جائز شریعت کا حکم، پھر اس کے دینے کا ایک طریقہ جس کو کہیں گے طریقہ سنت، اور طلاق دینے کا دوسرا طریقہ جس کو کہیں گے خلاف سنت طریقہ۔ اپنے الفاظ کو دوبارہ کہتا ہوں میں، طلاق شریعت میں جائز درست، پھر طلاق دینے کے دو طریقے، ایک طریقہ سنت کے مطابق اور دوسرا طریقہ سنت کے خلاف، خلاف سنت، دو طریقہ ہوئے۔ جو طلاق سنت کے مطابق دی جاتی ہے، طریقے رسول کے مطابق دی جاتی ہے، اس کو طلاق سنت کہتے ہیں، اور جو اس طریقے کے خلاف دی جاتی ہے اگرچہ وہ شریعت میں جائز ہے، درست ہے، اس کو خلاف سنت بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو بدعت بھی کہہ دیتے ہیں۔ بدعت کا مطلب سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم نہیں ہے، بعد میں پڑھائی ہوئی بات ہے، جیسے کہ بدعت کا مطلب اکثر موقعوں پر یہی لیا جاتا ہے۔ یہاں بدعت کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی، طلاق تو جائز ہے، جائز درست شریعت کا قانون، لیکن وہ طلاق اس نے سنت طریقے کے خلاف دی ہے، اس لیے اس کو چاہے خلاف سنت طریقہ اختیار کرنا کہہ لو اور چاہے اس کو بدعت کہہ لو۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بات ہمارے اور آپ کے واسطے کوئی نئی نہیں ہے۔ روزہ شریعت کا حکم ہے اور بہت اونچے درجے کا حکم ہے، اگر اس کو اس طرح رکھا جاوے جس طرح رکھنا چاہیے تو روزہ، اور اگر اس میں کچھ گڑبڑ کر دی گئی تو کیا کہیں اس کو ہم، مکروہ ہو گیا روزہ، مکروہ یعنی خلاف سنت ہو گیا، مکروہ ہو گیا۔ تو بھائی ایسے ہی ایک طلاق دی جاوے گی، طلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ طلاق سنت ہوگی، اور اس کے خلاف دی جاوے گی تو وہ طلاق خلاف سنت کو، یہ طلاق بدعت کو، اس کو یہ بات میں بولا پھر دوبارہ آپ کو کہہ دوں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک بات کئی بار کہی تھی تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اور اس مرتبہ میں کئی بار کہہ رہا ہوں، یہاں بدعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہ کیا ہو، صحابہ نے وہ کام نہ کیا ہو، کسی نے وہ کام نہ کیا ہو، اور اس زمانے میں وہ کام شروع کر دیا گیا ہو۔ یہاں بدعت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ طلاق تو قرآن پاک سے ثابت ہے، جائز ہے، درست ہے، اس کا جو طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے کا، طلاق دینے کا، اس کو چھوڑ کر کیسے طلاق دے دیا تو اس کو کہتے ہیں طلاق خلاف سنت، یا کہیں گے طلاق بدعت۔ یہ اور اس کی بہت ساری قسمیں جیسے میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ اچھا اب چلو طلاق سنت کیا ہے؟ تو طلاق سنت میرے دوستو یہ ہے
کہ جس حیض کے بعد جب عورت پاک ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں طہر اور پاکی کا زمانہ. تو پاکی کے زمانے میں جس طہر میں جس پاکی کے زمانے میں صحبت نہ کی ہو اس میں ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دو بس. جب اس کو 3 حیض آ جاویں گے اس کی عدت گزر جاوے گی, وہ نکاح سے بالکل باہر ہو جاوے گی. اب عورت کے واسطے دوسرے شوہر سے دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست ہوگا. یہ طلاق سنت ہے. اور اسی طریقے سے اگر آدمی ایک سے زیادہ طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے, 2 بھی دے سکتا ہے, 3 بھی دے سکتا ہے, 3 سے زیادہ نہیں. اور 3 سے زیادہ کیوں نہیں وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا. تو اگر ایک سے زیادہ طلاق دینا چاہے تو یوں کرے کہ جس پاکی میں طلاق دی ہے نا اس کے بعد حیض آئے گا, اور حیض کے بعد پھر وہ پاک ہوگی, یعنی دوسری پاکی میں ایک طلاق دے دے. اب یہ 2 طلاق ہو گئی اس کو. اور اگر اس کا جی چاہے تو پھر حیض کے بعد جب اگلی مرتبہ پاک ہوگی پھر ایک طلاق دے دے. اس طرح 3 طلاق ہو جائیں گی. اور یہ سنت طریقہ ہے, یہ طلاق سنت کہلاوے گی. امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلیے. اگر کسی شخص نے ناپاکی کے زمانے میں یعنی حیض کے زمانے میں طلاق دے دی, چاہے ایک ہی طلاق دے دی, یہ طلاق بدعت ہے اور طلاق خلاف سنت ہے. طلاق خلاف سنت اور طلاق بدعت ہے. لیکن یہ طلاق ہو جاوے گی, یہ طلاق ہو جاوے گی. یہ اب دیکھو, اب اگلی ایک بات میں بتاؤں, آپ اس سے ہٹ کر اگلی ایک بات بتاؤں. آپ اس کی کوشش نہ کیا کرو کہ ہمیں قرآن کی آیت شریفہ پڑھ کر پھر اس کے حوالے سے بات بتائی جاوے, یا حدیث پڑھ کر اس کے حوالے سے ہمیں بات بتائی جاوے. دیکھو قرآن پاک کے بھی مطلب ہوتے ہیں, ایک کے بعد ایک سے بھی زیادہ مطلب ہوتے ہیں, جیسے کہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تفسیر میں. اب ان میں سے کون سا مطلب لینا چاہیے اس کا علماء کو پتہ ہے. آپ کو بھی اگر اتنا معلوم ہو جاوے, آپ کا بھی عقل, آپ کا علم, آپ کی عقل اتنی ہو جاوے تو آپ بھی عالم ہو جاویں گے. اور جب تک علم نہ آوے اس وقت تک یہ بات سمجھنا مشکل ہو جاوے گی. اور حدیث کا معاملہ تو میرے دوستو بہت ہی مشکل ہے. کیوں؟ حدیث میں سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے سند. اور آپ کو کچھ یاد ہوگا, میں نے آپ کو بتایا تھا, میں نے یہ حدیث اپنے استاد فلاں سے سنی, اور میرے استاد نے یہ حدیث اپنے استاد فلاں سے سنی, اور ان کے استاد نے فلاں سے سنی, اور انہوں نے فلاں صحابی سے سنی, اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اس کو سند کہتے ہیں. درمیان میں جو بیان کرنے والے ہیں نا, جن کو راوی کہتے ہیں, اس کو سند کہتے ہیں. اب ان میں سے ہر آدمی, ہر بیان کرنے والا اگر بالکل پکا ہو, پکے سے کیا مراد, اس کو بھول نہ لگتی ہو, بالکل اتنا سچا ہو کہ کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو, کوئی خلاف شریعت کام نہ کرتا ہو, معتبر ثقہ آدمی ہو, تو یہ حدیث مانی جاوے گی. اور اگر یہ بیان کرنے والے راوی کچھ گڑبڑ ہو, بھول چوک لگ جاتی ہو, یا جھوٹ بولنا ثابت ہو جاوے ان کا کسی کا, یا اس کے اندر کوئی بدعت آ گئی ہو, غلط عقیدہ آ گیا ہو, تو پھر یہ حدیث نہیں مانی جاوے گی. اس کو کہتے ہیں سند. تو دوستو پہلے تو سند پہ کلام ہوتا ہے, پھر ایک معاملے میں کئی حدیث ہوتی ہیں, ان سب کو سامنے رکھا جاتا ہے. اب کون سی کو لی جاوے, کون سی کو چھوڑی جاوے,
تو یہ اتنا لمبا کام ہے کہ ہر عالم کے بھی بس کا نہیں. تو آپ تو اتنا کر لیا کرو کہ جس عالم پر جس مفتی پر اعتماد ہو اس کی بات سن لیا کرو. وہ آپ کو آپ کے الفاظ میں آپ کے ذہن فہم کے اعتبار سے وہ مسئلہ اور بات آپ کو بتا دے گا. بس آپ اتنا کر لیا کرو. یہ چلو خیر، ہم بھی جہاں تک اپنی طاقت ہے اور جہاں تک ہمارے مخاطب سمجھ سکتے ہیں بات کو وہیں لے جا کر چھوڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر وہیں لے جا کر چھوڑتے ہیں. یہ تو دیکھو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، نام جانتے ہیں آپ ان کا. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور حیض کی حالت میں طلاق دے دی. یہ تو چونکہ طلاق ایک دی تھی اور یہ طلاق ہو گئی تھی طلاق بدعت، یعنی طلاق خلاف سنت، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پہلے تو رجوع کرو، یعنی اس کو اپنے نکاح میں لوٹاؤ، چونکہ تم نے خلاف سنت طلاق دی ہے، اور اگر دینی ہی ہے تو پھر دوبارہ سنت کے مطابق دو. تو دیکھو، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ایک طلاق کے بعد رجوع ہوتا ہے، جیسا کہ بار بار سنتے چلے آ رہے اور ابھی یہاں بھی سنیں گے آپ. اور دوسرے کہ اگر خلاف سنت یعنی بدعت طلاق دے گا تو وہ بھی ہو جاتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا اگر حیض کی حالت میں دینے سے طلاق نہ ہوتی اور طلاق بدعت واقع نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رجوع کرنے کے لیے نہ کہتے، جو کہتے طلاق ہوئی ہی نہیں. آ رہی بات سمجھ میں میرے بھائی؟ نہیں، طلاق تو ہو گئی، لیکن چونکہ تم نے خلاف سنت دی ہے اس لیے اس کو سنت کے مطابق کرو. پہلے لوٹاؤ اس کو اپنے نکاح میں اور پھر سنت کے مطابق دو، جس کا آپ کو طریقہ بتایا. تو حیض کی حالت میں اگر طلاق دی جاوے گی وہ طلاق بدعت ہوگی. خلاف سنت کو بدعت کو ایک ہی بات ہے. میں دونوں بار بار اسی لیے لوٹ آ رہا ہوں کہ غلط فہمی بالکل دور ہو جائے. اور اگر اس پاکی کے زمانے میں جس میں وہ صحبت کر چکا ہے طلاق دے گا تو طلاق بدعت ہوگی، خلاف سنت ہوگی. اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ یا تو ایک طلاق دے کر معاملہ بس ختم کر دے، عدت پوری ہو جاوے گی، معاملہ ختم ہو جاوے گا. اور اگر طلاق دینا ہی چاہے تو پھر حیض کے بعد جب پاک ہوئی اس میں پہلی طلاق، پھر اس حیض کے بعد دوسرے میں پاک ہوئی دوسری اس میں دو، اور پھر اس کے بعد جب تیسری مرتبہ پاک ہو تیسری اس میں دو، اور عدت پوری ہو جائے گی. اس کے بعد جب حیض آئے گا اس سے عدت پوری ہو جائے گی. 3 طلاق دینی تو اس طرح دو. اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں کہہ دے طلاق 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 یا کہ یہ 3 طلاق، تو یہ طلاق بھی طلاق بدعت ہوگی. لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ طلاق ہو جائے گی. بدعت ہونے کا مطلب نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی، ہو جائے گی، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا میں آگے چل کر آپ کو. طلاق پھر بھی ہو جائے گی. یہ ہے بات. 3 طلاق دینے سے، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی، اور ایک ہی لفظ میں 3 طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی. یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ اور ایسا اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، آپ کے سامنے ایسا ہوا ہے، اور آپ نے ان کو 3 طلاق شمار کی ہیں. دیکھو، اس لیے ہو جائے گی طلاق. وہ طلاق بدعت بھی ہو جائے گی. وہ حیض والی تو میں نے آپ کو بتائی دی تھی، اب اس میں بھی سن لو آپ. محمود ابن لبید کی ایک حدیث ہے جی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے
اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں، اس طرح نہیں دی جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ 3 پاکی کے زمانے میں گویا کہ 3 مہینے میں، ہر مہینے میں ایک کر کے نہیں، ایک دم 3 طلاق دے دی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طلاق دینے والے پر بہت ناراض ہوئے اور بڑے سخت الفاظ اس کے بارے میں استعمال فرمائے، اور فرمایا کہ میری موجودگی میں ہی، میرے زندہ ہوتے ہوئے ہی اللہ کے احکام سے کھیل کیا جا رہا ہے۔ آپ کی اس ناراضگی کو دیکھ کر کسی صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس شخص کو قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 3 طلاق صحیح ٹھہرائی گئی۔ یہ اسی طریقے سے ایک اور ہے مسئلہ، اور بہت لمبا ہے، میں اس کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ لمبا اس لیے میں کیوں کہہ دیا تاکہ آپ میرے بعض الفاظ کو اگر نہ سمجھیں تو گھبراویں مت، وہ لمبا ہے، اس کو سمجھانے میں لگا دے گا۔ شریعت میں ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں لعان، اس کو میں پتا نہیں تھا، اسی کو کہہ رہا ہوں، مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ یہ تو ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عویمر عجلانی، جی، انہوں نے اپنی بیوی سے لعان کیا، ان کی بیوی نے ان سے لعان کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انہوں نے 3 طلاق دے دی، اور وہ 3 طلاق شمار کی گئی، یعنی صحیح اور جائز سمجھی گئی۔ اور بات یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، خلاف سنت کے مطابق کرے گا جب ٹھیک رہے گا، خلاف سنت کرے گا ہو تو جائے گا جب بھی۔ یہ تھا مسئلہ، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ یہ ایک بات، اب میں آپ کو کچھ شریر لوگوں کی شرارت بتاؤں گا آپ کو، اور آپ اس میں بالکل نہ آئیے گا، اور چونکہ مجلس ہے سمجھے سمجھانے کی، اس میں انشاءاللہ اب تک بات اس طرح پہنچائی جاوے گی کہ سمجھ میں آ جاوے گی۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن وہ انتہائی شریر لوگ ہیں، انتہائی شریر لوگ ہیں۔ وہ دین کو سمجھنے سے زیادہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، اور دین پھیلانے سے زیادہ جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ وہ جی، ان سے دور رہا کرو۔ وہ آپ کو بخاری شریف کی حدیثوں سے دھوکہ دیں گے، اگر آپ کو دیں گے، ہمیں نہیں دے سکتے۔ وہ ہمارے سامنے بالکل چپ ہو جائیں گے، لائن میں لگ جائیں گے، بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ وہ یوں کہیں گے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے شروع کے 2 سالوں میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق دے دیتا تھا تو ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ آئندہ اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو 3 ہی شمار کی جائیں گی۔ یہ دیکھو بات سنو بھائیو، حدیث تو صحیح ہے، درست ہے، لیکن بہت مرتبہ مختصر بات ہونے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے نا بات؟ یہ اسی لیے ہم بات لمبی کر دیتے ہیں بعض مرتبہ، اور ایک بات بار بار کہتے ہیں تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ یہ دراصل معاملہ اس طرح پر تھا، اچھا ہاں، معاملہ اس طرح پر تھا کہ وہ زمانہ انتہائی دیانتداری اور سچائی کا تھا۔ تو اگر کوئی شخص کچھ کہتا تھا، اپنا مطلب بیان کرتا تھا، اپنی نیت بیان کرتا تھا، تو اس کو مان لیا جاتا تھا اسی طرح سے۔ یہ ہے۔ تو اب دیکھو بات اس طرح ہے،
ہم کبھی کہتے ہیں ارے بھائی ذرا ایک گلاس پانی پلا دیو، اب اس نے یا تو کچھ جواب ہی نہیں دیا، یہ چپ چاپ اس نے جواب دیا، یہ اپنے کام میں لگا رہا، ہم نے پھر دوبارہ کہا ارے ایک گلاس پانی پلا دے بھائی۔ اب وہ لڑکا ہے نئی عمر کا، وہ غصے میں آ کہتا ہے سن لیا سن لیا سن لیا۔ وہ یوں نہیں کہتا کہ میں نے سن لیا، بلکہ کئی مرتبہ کیا ہے کہ سن لیا سن لیا ہے۔ تو بھائی کئی مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو کہتے ہیں تاکید، تاکید کہتے ہیں۔ ایک بات بار بار کئی بار لوٹائی جاتی ہے تاکہ اس کو سننے میں غلط فہمی نہ ہو، سمجھنے میں غلط فہمی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تاکید۔ تو ایک بات کو پکی کرنے کے واسطے 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کو پکی کرنے کے واسطے 3 مرتبہ کہا جاتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں اگر کوئی شخص ایک طلاق دیتا اور ایک ہی طلاق دیتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بتانے کا، آپ نے سمجھایا تھا بتایا تھا، اور وہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا عمل کرتے تھے، تو ایک ہی طلاق دیتا تھا۔ لیکن کسی بھی ضرورت کے تحت اپنی اس بات کو 2 مرتبہ کہہ دیتا تھا، 3 مرتبہ کہہ دیتا طلاق، یعنی اس کو مضبوط کرنے کے واسطے، تاکید پیدا کرنے کے واسطے۔ اور وہ پھر جب یہ کہتا کہ جی میں نے طلاق ایک ہی دی ہے، تو وہ ایک شمار ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی شخص 3 طلاق دیتا تھا تو 3 شمار ہوتی تھی، چاہے وہ ایک ہی مجلس میں دے رہا، چاہے وہ ایک ہی لفظ میں دے رہا۔ اب 3 طلاق، امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ طلاق ایک دی، لیکن تاکید پیدا کرنے کے واسطے اسی بات کو 3 مرتبہ 2 مرتبہ کہہ دیا، تو یہ طلاق ایک شمار کی جاتی تھی۔ اگر ایک ہی مجلس میں وہ ایک ہی لفظ میں کہتا تھا تو 3 طلاق، تو 3 ہی شمار کی جاتی تھی۔ اور اگر وہ کہتا تھا ایک مجلس میں 3 بار طلاق طلاق طلاق، تو وہ 3 ہی شمار کی جاتی تھی۔ یہ تو دیکھو، ایک صحابی ہیں جن کا نام میں نے ابھی لیا تھا، عویمر اجلانی، نہیں وہ نہیں، ایک تیسرے صحابی ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا ہے، کتاب میں ہی نہیں لکھا ہوگا جہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس کو کہتے طلاق البتہ، طلاق بتہ، اور اس کا مطلب ہوتا تھا 3 طلاق۔ سب لوگ 3 طلاق سمجھتے تھے۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو کہا گیا کہ انہوں نے تو 3 طلاق دے دی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں نے ایک ہی طلاق کی نیت کی ہے، ایک ہی طلاق دی ہے۔ تو آپ نے پھر اس کی قسم کے بعد اس کو ایک ہی تسلیم کر لیا۔ تو دیکھو دوستو، اب مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ایک طلاق کو مضبوط کرنے کے واسطے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق ایک ہی دی ہے، تو یہ طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 طلاق شمار کی جاتی تھی۔ اور اگر ارادہ کر کے وہ 3 طلاق دیتا تھا تو 3 ہی شمار کی جاتی تھی اس وقت بھی۔ پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہی کچھ اتنی کمی آ گئی، ایسی کمی آ گئی دین میں کہ 3 طلاق کے واقعات کثرت سے ہونے لگے، اور لوگ طلاق دے دیتے، پھر یوں کہتے جی میں نے تو ایک ہی طلاق دی اور 3 مرتبہ کہہ کر تاکید کی نیت کی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور معلوم کیا، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے چلا آ رہا ہے اسی کو اسی طرح چلنے دیا جاوے، یا اس میں کچھ قانون بنایا جائے۔ یہ تو تمام صحابہ کے اتفاق سے ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ یاد رکھیو، میں الفاظ بولتا ہوں جان بوجھ کر، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ تمام صحابہ کے اتفاق سے یہ بات طے پائی، تمام صحابہ کی اجماع سے یہ بات طے پائی
کہ آئندہ کسی کی یہ بات نہیں سنی جاوے گی کہ میں نے تاکید کے واسطے 3 بار کہا تھا. اگر اس نے زبان سے 3 بار کہا تو 3 ہی شمار کی جاوے گی. یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ. خیر، ہمارا ایک وقت ہے اور وقت برا ہو گیا اور یہ بات بھی پوری ہو گئی. اگلی بات اس میں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہوگی. ہاں، ہو جائیں گے 10 منٹ بھی، کچھ دعا میں اور کچھ بات کو پورے کرنا ہے. جی ہاں. تو دوستو، آج جو میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ایک طلاق سنت ہے، ایک طلاق بدعت ہے. طلاق سنت کیا ہے کہ جس پاکی میں صحبت نہ کی ہو اس میں طلاق دے دی جاوے، بس ایک، اور پھر چھوڑ دیا جاوے یہاں تک کہ عدت پوری ہو جاوے. یہ طلاق سنت، اور جو کہتے ہیں طلاق احسن، طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ. اور اگر وہ 3 دینا چاہے تو وہ ایک پھر اگلی پاکی کے زمانے میں، پھر اس سے ایک اگلی کے پاکی کے زمانے میں وہ 3 بھی دے سکتا ہے. اور یہ بھی طلاق سنتی ہے، اس کو کہتے ہیں حسن یعنی اچھا. اور ان 2 کے علاوہ اور جو طریقے ہیں وہ سب طریق خلاف سنت ہیں اور طلاق بدعت ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح دے گا تو طلاق پھر بھی ہو جاوے گی. یہ بات ہوگی. اچھا، اور دوسری ضروری بات آ گئی، بس میں یہ پوری کر دوں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر 1 طلاق دی تب بھی اور 2 طلاق دی تب بھی، جیسے کہ یہاں بتایا گیا ہے، تو اس میں حکم کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو شرعی قاعدے کے مطابق روک لینا. او تسریح بإحسان، یا اس کو اچھی طریقے سے چھوڑ دینا ہے. 2 طلاقوں میں یہ حکم ہے، 3 میں نہیں. 3 کا حکم آ گیا ہے. اور اسی کو بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں. طلاق رجعی، طلاق کا حکم یہ کہ 1 طلاق دے دی، 2 دے دی، عدت کے اندر اگر رائے بدل گئی تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس اس کو اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں لوٹا لی. نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں لوٹا لی. اس کو کہتے ہیں امساک بمعروف، اور اس کا پہلے بھی آ گیا ہے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ روکنا ہے، یعنی اس کو اپنے نکاح میں لوٹا لینا ہے شرعی قاعدے کے مطابق. وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریشان کرنے کے واسطے بار بار طلاق دے، بار بار لوٹا لے، بار بار طلاق دے، بار بار لوٹا لے، ایسا نہ کریں. اگر اس کو یہ یقین ہو گیا ہے اور حالات اس موڑ پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے قاعدے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، تو اس کو اپنے نکاح میں لوٹا لے، ورنہ نہ لوٹا لے. یہ ہے بات. یا پھر اس کو اچھی طریقے سے چھوڑ دے، یعنی عدت پوری ہونے دے، وہ چھوڑ جائے. لیکن اس میں طریقہ لگا احسان کی قید. تو میرے دوستو، اچھی طریقے سے چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا، نمبر 1، اگر اس کا کوئی حق ذمہ ہے تو ادا کر دے. مثال کے طور پر اگر اب تک مہر ادا نہیں کیا تھا تو مہر ادا کر دے. نمبر 2، اب وہ عدت میں شوہر کے گھر ہی عدت گزارے گی، اور اس زمانے کا کھانا خرچہ اور مکان شوہر کے ذمہ ہی ہوگا. تو اس مدت میں اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آ گئے. اب تانا تشنی، لڑائی جھگڑا، جلی کٹی بات ہرگز نہ کہے. اچھے طریقے سے اس کی یہ عدت پوری کراوے. اس میں کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آوے جس میں جھگڑا کھڑا ہو یا عورت کا دل دکھے یا کوئی بدتمیزی کا معاملہ سامنا، ایسا نہ کرے. اور تیسرا طریقہ، جب یہ پوری ہو جائے نا عدت، اس کے بعد مہر کے علاوہ بھی کوئی تحفہ وغیرہ، کوئی جوڑا، کوئی مہر سے زائد پیسہ یا کوئی جوڑا کپڑا وغیرہ دے کر، تحفہ دے کر، پھر اس کو عزت سے رخصت کرے. یہ مطلب ہے تسریح بإحسان کا. یہ
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے. باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہوں گی. بس میں آج آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے اچھا قانون کیا ہوگا جو آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. بات صرف سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہے.